بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ فقہ کے مسئلوں پر بحث کرتے ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ شرمناک بات ہے۔ اکثر جب ہم کسی ویڈیو میں کسی چیز کے لیے مکروہ ہے ورڈ استعمال کرتے ہیں تو میجورٹی کے ری ایکشن اور سوالوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو مکروہ کا مطلب نہیں پتا، اور لوگ مکروہ ہے کا مطلب یا تو حرام سمجھتے ہیں یا باطل، جبکہ ہر مسلمان کو ان بیسک ورڈز کی ڈیفینیشن اچھے سے پتہ ہونی چاہیے۔ اور ہم نے پیج کی بالکل سٹارٹنگ میں ویڈیوز میں ان بیسک ٹرمینولوجی کے بارے میں بتایا بھی تھا، کیونکہ ان کے بنا آپ فقہ یا دین سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ جب کبھی بھی عبادت کے کیس میں مکروہ ہے لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر روزے کی حالت میں اپنے سر کو پانی میں ڈبا دینا مکروہ ہے، یا نماز میں آنکھ بند کر لینا مکروہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے روزے کی حالت میں یا نماز پڑھتے وقت اس عمل کو انجام دیا تو نماز کا یا روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن نماز بالکل صحیح رہے گی، اور اسی طرح سے روزہ بھی بالکل صحیح رہے گا۔ لیکن لوگ جب مسئلہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی یا روزہ باطل ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح جب عبادت سے ہٹ کر کسی چیز میں کسی عمل کو مکروہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ عمل کریں گے تو اس سے آپ کو کسی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے، اسی لیے نہ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی اس عمل کو کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نجاست کی حالت میں مہندی لگانا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی لگا لے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یا اسی طرح جنابت کی حالت میں کھانا پینا مکروہ ہے، یعنی کوئی کھائے گا یا پیے گا تو اس کو کسی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور نہ ہی یہ ایک حرام عمل ہے۔ اور اگر آپ وضو کر کے جنابت کی حالت میں کچھ کھائیں تو پھر یہ مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی کراہیت ختم ہو جائے گی۔